دوستو السلام علیکم۔ میں آپ حضرات سے دو تین باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا تعلق تعلیم سے بھی ہے، صحافت سے بھی ہے اور سماجی مسائل سے بھی ہے۔ پچھلے 8-10 سالوں سے ہم سماجی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور دہلی میں بہت ساری تنظیموں سے ہمارا تعلق ہے، تحریکوں سے جو ملک و ملت کی، سماج کی خدمت کرتی ہیں، غریبوں، مزدوروں اور غریب پریواروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کی خیرخواہی، بھلائی اور ان کی مدد کرتی ہیں۔ اس حوالے سے میں دو تین باتیں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہوتا ہے، ہم قیمتی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں، یہ ساری خواہش ہر شخص کی ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے دوسرے لوگ بھی، دوسرے بچے ہیں، ہماری عمر کے دوسرے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی زندگی گزاریں۔ یہی سوچ سب کی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ اس خواہش کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کیسے ہو، اور ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسے ذرائع نہیں ہیں، سب کی روزی روٹی ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے سب کی خواہش مکمل نہیں ہوتی۔ اور اگر انسانی سماج کا جائزہ لیا جائے تو 100% میں سے 40%، 30% لوگ ہی ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے اپنی خواہش کو مکمل کر پاتے ہیں۔ باقی حضرات تھوڑی بہت اپنی خواہش کو مکمل کر پاتے ہیں، لیکن اپنے انسانی سماج کے، اپنے پڑوس کے، اپنے گاؤں کے، اپنی بستی کے، اپنی نگر پالیکا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد وہ 35% اور 30%، 15% آپ جوڑ لیجئے تو، لیکن ان کی خواہشیں کیسے مکمل ہوں گی، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج کے ان لوگوں کی خواہشیں پوری کریں جن میں مکمل نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے ہم دو تین خواہشوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمارے سماج کی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے والدین اتنا اچھا کماتے نہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تو آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر بے شمار قسم کے میسج ڈالتے ہیں، اپنی باتیں ڈالتے ہیں، مزاحیہ چیزیں ڈالتے ہیں اور ایسی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی ہیں، کسی کی بھلائی کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے، جو تعلیم یافتہ بننا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو ہم ایک میسج بنائیں، ایک پیغام بنائیں اور اپنے 10، 20، 50 دوستوں میں اس کو بھیجیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ہے جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ اس کی مدد کریں۔ اور پھر مدد کرنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ بھی اپنے احباب کو بتائیں اور یہ آگے میسج کو فارورڈ کریں، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور اس طرح آپ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، ایک میسج جو اپنے بھائی کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آگے بھیجیں گے، یہ میسج انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ دو فائدے اس کے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا میسج آگے جائے گا تو 10 لوگوں میں سے 2-3 ایسے ضرور نکلیں گے جو یہ کہیں گے کہ تمہارے پڑوس کے نوجوان کی تعلیم کا انتظام میں کروں گا اور جو بھی پیسے کی ضرورت ہو وہ مجھ سے لو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو وقت خرچ کیا تھا سوشل میڈیا پہ وہ بیکار نہیں گیا، کسی کے کام آ گیا۔ اور دینی فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کی خیر خواہی کرنا یہ دین کا کام ہے، اور آپ نے حدیث پاک سنی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر خواہی بھی دین ہے۔ تو یہ دینی کام آپ بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پہ بیکار تھے، آپ نے کر لیا۔ اب اس طرح ہمارے پیسے سے، ہماری کوشش سے، ہماری انگلیوں کی حرکت سے ایک شخص کی خیر خواہی ہوئی اور اس کو پیسے مل گئے، وہ تعلیم حاصل کرنے چلا گیا، تو وہ نوجوان جب پڑھ کر نکلے گا یا جب بھی اسے فرصت ملے گی تو وہ بھی ہماری ہی طرح سوچے گا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ ہماری طرح کوشش کرے گا کہ 10 لوگوں کو جوڑ کر کسی اپنے دوسرے نوجوان بھائی کی مدد کریں، اس کی تعلیمی ضرورت کو پوری کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا غریب ہے جس کے گھر غریب بچی کی شادی ہونا ہے، کوئی اور کام ہونا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج آسانی سے ممکن نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، تو آپ اس شخص کا فوٹو لیجئے، اس کی تصویر لیجئے، اس کی ضرورتیں معلوم کیجئے کہ کتنی رقم لگے گی اس کے علاج میں، اور پھر اس کے علاج کے لیے آپ
सोशल मीडिया पर लग जाइए। और आजकल बहुत सारे खैर खा लोग हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ें जब भी ये मुमकिन हो सकता है। तो ये आखिरी बात मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप अपने दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बनाने के लिए अपने वक्त को काम में लाएं। और ऐसी कोई बच्ची है, कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी हम शादी करा सकते हैं, जिसका इलाज करा सकते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। और ज़बानी भी चौराहे पर खड़े होते हैं, बेकार सी बातें होती हैं, दोस्तों में हंसी मजाक और सारा दिन ख़राब हो जाता है। उन्हीं दोस्तों में एक बात ये कह दीजिए कि फ़लाँ बच्ची की शादी है, कुछ ताउन करो तुम लोग। तो वो सारे नौजवान जो बेकार बातों में मसरूफ़ रहते थे, बेकार हरकतों में मगन रहते थे, आपके इस संजीदा गुफ्तगू की वजह से वो सब संजीदा हो जाएंगे और वो भी आपकी ज़रूरत को ज़रूरत समझ करके आपके मिशन में शामिल हो करके उस बच्चे की शादी में कदम आगे बढ़ाएंगे, इलाज में कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों की भलाइयों का दरवाज़ा खुलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन नेक कामों में लगे रहने या दूसरों को लगाए रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।